يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحباب. قائل مدات محمدا بمقالة السنة ولكن مقالة مقالة ہزار بار بشویم دہن بموش کو غلاب خلوص نام تو گفتن کمال بے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو گئے ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن. گر تمہیں خواہی مسلمان ہی ستن نیست ممکن دوست رکھو. وہ پندار سعدی کے راہ صفا تباں رفت جو مر پہ مصطفیٰ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ پر قول اجماع کنی قول اگر دعوتن رد کنی بر قبول منو دست و دامان آلے. آدمی کا جسم کیا ہے؟ جسم شیطان ہے. ایک کی عبارت ایک خون کا گارا لگا عید جس میں ہڈیاں چند شانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی پاس. آہ موت کی پردور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی. ارشاد باری تعالی قسم ہے فجر کے وقت اور قسم ہے 10 راتوں کی اور قسم ہے جفت کی اور تار اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلنے. کیا اس قسم میں البتہ کیا حلفی ذالک کیا اس میں قسم ہے عقل والے کی؟ کیا نہیں دیکھا کس طرح کیا تیرے رب عاد کے ساتھ قوم عاد. ارم ذات العماد ارم ستونوں والی التی جو کہ لم یخلق مثلھا نہیں پیدا کیے گئے اس جیسے شہر. اور کیا نہیں دیکھا قوم ثمود کو جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں اور فرعون میخوں والا جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں بس بہت زیادہ کیا انہوں نے اس میں فساد. بس برسائے ان پر تیرے رب نے کوڑے کا تھا. بے شک تیرا رب البتہ گھاٹ ہے. بس بہرحال انسان اذا مبتلاہ ربہ جب اس کو آزمایا اس کے رب بس اس کو عزت دی اور اس کو نعمتیں دی. وہ کہنے لگا میرے رب نے مجھے عزت دی معزز بنا دی. اور بہرحال جب آزمایا اس کو اور تنگ کر دیا اس پر اس کا رزق پھر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. ہرگز نہیں بلکہ تم عزت نہیں کرتے یتیموں کی اور نہیں ترغیب دیتے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر اور کھا جاتے ہو سارا مال سمیٹ کر. تراسون وراثت
عقل لمبا کھا جانا سمیٹ، اور محبت کرتے ہو مال سے بہت زیادہ محبت، اللہ جبکہ کوٹ دیا جائے گا زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا ریزہ، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صفاً صفا، سب بستہ کھڑے، اور لایا جائے گا اس دن جہنم، اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان، اور کہاں ہوگی اس وقت اس کی نصیحت؟ کہے گا کاش میں آگے بھیجتا اپنی زندگی، بس اس دن نہیں عذاب دیا جائے گا اس جیسا عذاب کوئی، اور نہیں جکڑا جائے گا جکڑنا اس کی طرح کوئی۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، ذرا ہر ایک راضی مرضی یا خوبی راضی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک مضمون تقریباً 10-12 کم و بیش صورتوں پہ مشتمل چل رہا ہے۔ عارف صاحب کیا مضمون تھا؟ تو یہ جو آج ہم نے سورہ مبارکہ پڑھی ہے اس کا نام سورہ فجر ہے، اور یہ بھی اب آپ کے اچھی طرح ذہن میں ہو گیا نزول قرآن 2 طرح ہے، مکی اور یہ بھی مکی سورہ۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والا قرآن کیا کہلاتا ہے؟ مکی، اور ہجرت کے بعد ہر صورت میں اس کا نام جس سے وہ موسوم ہے معنون ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس صورت کا نام سورہ فجر ہے، تو پہلی آیت کا اسم کیا ہے؟ قیامت کا عنوان چل رہا تھا، اس صورت کے آخر میں محاسبے کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے وہ اسباب جن کے بدولت انسان کو عزت ملتی ہے، وہ اسباب جن کے ذریعے انسان کو تنزلی اور ذلت اس کا مقدر بنتی ہے، اس اسباب کا ذکر ہے۔ شروع میں 4 چیزوں کی قسم، ایسا کتنی قسمیں؟ 4۔ فرمایا والفجر، اور قسم ہے فجر۔ اس سے مراد صبح کا وقت، اس سے مراد صبح۔ اور گزشتہ صورتوں میں پیچھے گزرا ہے واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، رات جب وہ منہ پھیر لے اور صبح جب وہ روشن ہو جائے۔ رات کی تاریکی کو کفر شرک سے تشبیہ دی، اور صبح کی فجر کو نور سے تشبیہ دی۔ قسم ہے اس فجر کی جو خوب پڑتی ہے اور پھر اجالا ہوتا ہے، اور اس سے مراد اجالا نور ہدایت۔ قسم ہے فجر کے وقت، ولیالٍ عشر، اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسر حضرات نے اس میں 2-3 تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو جو رات آنے والی ہے، ایسا ذوالحجہ کی پہلی رات سے لے کر 10 ذوالحجہ تک، یہ 10 راتیں بنا۔ مفسر حضرات نے ایک تفسیر تو یہ کی، اور یہ راتیں بے معنی کہ اس میں ہر رات کی عبادت کا شب قدر کی طرح ثواب ہے۔ دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب، اور ہر رات شب قدر جتنی شب قدر۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد رمضان شریف کے آخری 10 رات، ایسا رمضان شریف کی ان 10 راتوں میں شب قدر بھی۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، وہ عظیم رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب قدر میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا پہ، اور اس شب قدر کو اللہ نے رکھا رمضان کی آخری طاق راتوں میں، تو اس سے مراد رمضان کی آخری 10 رات، آخری 10 رات۔ ایسا توجہ ہو، بعض نے کہا ہے کہ 10 راتوں سے مراد 1 محرم سے 10 محرم تک کی رات ہے۔ آگے فرمایا
قسم ہے فجر کی، دوسری قسم 10 راتوں کی، تیسری قسم والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور تاک۔ علی بیٹے یہ جفت اور یہ تاک کیا ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے یہ تاک اور جفت جس کے اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو اس پہ بھی مفسر حضرات نے لفظ کشائی کی۔ اللہ ان تمام مفسرین کو، عرب کے ہوں عجم کے ہوں، اللہ ان کو اپنا خصوصی قرب عطا فرمائے، اور وہ جہاں بھی زیر زمین آرام کر رہے ہیں اللہ کھرب کھرب رحمتوں کا نزول، اور ان کے طفیل سے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ جو ہم نے قرآن کھولا ہوا ہے یہ انہی کا فیض ہے، قرآن کا فیض، مفسرین کا فیض۔ غلط والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور بعض مفسرین سے مراد لیا ہے نماز کو۔ کس کو؟ نماز میں جفت بھی ہیں، فجر، ظہر، عصر، عشاء، جفت ہے نا، 2 جفت، 4 نماز مغرب اور نماز وتر، یہ تاک۔ بعض نے کہا اس سے مراد جفت، اور اس سے خالق اور مخلوق، خالق اور مخلوق سب جوڑے جوڑے، مخلوق نر مادہ نر مادہ، اور اللہ لم یلد ولم یولد، مخلوق اور خالق کی قسم۔ اللہ وتر تاک، اس کا جوڑا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کی بیوی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کہیں سے جنم لیا، اس نے جوڑا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ 2 باتیں، تاک اور جفت۔ تیسرا بعض نے کہا اس سے مراد یہ آنے والی 10 رات، آنے والی یہ یکم ضحیٰ سے، یکم ذوالحجہ سے لے کے 9ویں تک یہ ہیں تاک راتیں، یہ ہیں یہ ذوالحجہ، اور آگے ہے تاک 10ویں رات۔ اور یہ بڑی عجیب راتیں ہیں، یہ عجیب موقع ہے کہ 9ویں جو ذوالحجہ ہے نا، 9ویں یہ تاک یوم عرفہ ہے، اور بڑا محبوب ترین دن ہے اللہ کے ہاں، جس دن عرفات میں حجاج احرام کی چادریں پہن کر وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ نزول رحمت کا وقت ہے۔ اس دن اللہ جل جلالہ و عز والہ اپنی رحمت سے اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس ملعون اس کیفیت کو دیکھ کے اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، میں روڑ گیا، میں مر گیا، میں تباہ، ایسے اولاد آدم سے کہاں نکل سب نکل۔ یہ وہ رات نزول رحمت۔ آگے فرمایا واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ گزر جائے، وہ چلنے لگے۔ اس سے کون سی رات مراد؟ اس سے کون سی رات؟ بعض مفسرین نے کہا اس سے معراج والی رات مراد ہے، جب امام الانبیاء سید الانبیاء وجہ تخلیق کائنات کا بیت المسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا، جب رات کو آپ چلے، جب رات گزرنے لگی، پھر کہاں پہنچے؟ بیت المقدس، پھر وہاں سے فضاؤں کا سفر رات ہوئی، پھر وہاں سے پھر 7 آسمانوں کا سفر اسی ایک رات کے کچھ لمحے، اور پھر ان کو تلاش کر کے عند سدرۃ المنتہا، وہ جہاں پہ قضاء و قدر کے فیصلے ہو رہے ہیں، مقام شریف الاقلام، جہاں پہ قلم چلنے کی آواز بھی جبریل کو سنائی دی، سرکار دوارم نے سنی، اور اس کے بعد فکان قاب قوسین او ادنیٰ، فکان قاب قوسین، 2 کمان کے رخوں کی طرح 2 ذات کٹھی، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، یہ مراد، یہ واللیل اذا یسر، قسم ہے اس رات کی
جب وہ گزرنے میں بات رکھے نہیں. اس سے مراد ایک اور رات وہ بھی پیغمبر ہی سے منسوب ہے. وہ رات ہے جس رات ہجرت کا پروگرام بنا اور چاروں طرف سے گھر کا محاصرہ اللہ نے اس رات میں نبی کو چلایا, محاصرے سے نکالا اور وہ سارے کافر دیکھتے رہ گئے. اور پھر وہاں سے کہاں پہنچ رہا سر؟ غار ثور. کتنی راتوں کا قیام؟ مسافر چل رہا ہے مکے سے چلا غار ثور. غار ثور کو وہاں کے لوگ رسم کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹیکسی غار ثور کو نا تو ٹیکسی والے کو سمجھ نہیں, وہ کہتے ہیں جبل رحمت. کیا کہتے ہیں؟ جبل رحمت. وہ کیا کہتے ہیں؟ جبل رحمت. یہ سیرت کی تمام کتابوں میں بر صغیر میں ان کو وہ غار ثور اور غار حرا کہا جاتا ہے. تو وہ غار ہی, اس میں کوئی شک نہیں, مگر انداز ہوتا ہے. ایک جگہ وہاں کے لوگوں میں کسی اور نام سے مشہور ہوتی ہے, دوسروں کے ہاں کسی اور نام سے مشہور ہوتی ہے. تو وہاں کے مقامی لوگ اس کو لفظ غار نہیں بولتے, وہ کہتے ہیں جبل رحمت. جبل جبل نور کا. نوجوان دہلی سدر جدہ بھی جانا ہے تو گڈی والوں نے کہنا جبل رحمت سے جانا ہے. نہیں تو انہیں ڈراب نہیں, وہ ڈرائیور نے کہا لا دی, میں نے پتا کوئی تو لا دی. اس کو کیا کہنا ہے؟ جبل رحمت. جبل رحمت. سانو نال لے چلیے سی آپ دس دیں گے اس کو بھی جبل رحمت ہم کہتے ہیں. وہ عرفات کے نام سے مشہور ہے. اس کا ایک چھوٹا سا محلہ ہے, محلے کو کوئی نہیں پوچھتا, وہ میدان عرفات کے نام سے موسوم ہے. وہاں جانے والا جب بھی جاتا ہے وہ عرفات کہتا ہے. خیر, تو قسم ہے اس رات کی جب آپ چلے. رات کے مسافر چشم فلک نے ایسا مسافر نہیں دیکھا. زمین و آسمان اولاد آدم میں ان سے بڑا مسافر, ان سے عظیم تر مسافر بھی رائے صاحب کہاں سے چلے؟ مکے سے. کہاں پہنچے؟ جبل رحمت. 3 رات کا کام کرنے کے بعد پھر وہاں سے چلے بجانب مدینہ روانہ. بجانب مدینہ. تو قسم ہے اس رات کی جب کہ چلو. تو معراج میں بھی چلنے والی وہی ذات اور ہجرت کی رات میں چلنے والی بھی وہی ذات. اور اسی بنیاد پر, اسی ہجرت کی بنیاد پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ذی القدر صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہم اپنی سن کا آغاز علیحدہ کریں گے. سن عیسوی نہیں ہوگا, فلاں سن نہیں ہوگا, ہماری اپنا تشخص ہوگا, ہماری اپنی پہچان ہوگی. تو اس کا تمام مشاورتی لوگوں نے رائے دی, مگر فاروق اعظم نے کہاں سے آغاز کیا رہا سر؟ ہجرت. کہاں سے؟ ہجرت. اس لیے کہ ہجرت کی رات پیغمبر کی تاریخ زندگی میں سب سے بڑی تاریخ ہے. دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. دنیا میں وہ جو قدم اٹھا ہے وہ ریاست مدینہ کا آغاز ہے. وہ سچا سید ہے باقی تو پورنا ہے. ماشاء اللہ. حل فی ذالک قسم لذی حجر, کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کی. حجر سے مراد عقل. حجر سے مراد وہ عقل ہی تو ہے نا جو انسان کو اچھے اور برے کی تمیز دے. اس لیے جو فرمایا اس میں قسم ہے, یہ چاروں قسمیں اس کے لیے جن کو مسئلہ عقل کو عقل ہی کو ہے. پھر ایسا عقلیں 2 طرح کی, عقل معاش اور عقل معاد. جیسے 2 لفظ میں رہیں گے, عقل معاش اور عقل معاد. پر لفظ صحیح ذہن جب آیا جائے. ایسا پرسوں میں قصور گیا تو وہاں ایک بچیوں کا کالج, اس کی دیوار کے پیچھے نا اقوال ذرنی اور حضرت علی کا قول لکھا ہوا تھا. تو ویسے ہی مجھے تو رونا آتا ہے جو اردو کے ساتھ اس ملک میں زیادتی ہو رہی ہے. بین الاقوامی زبان ہے یہ, اور قومی زبان کہاں کی ہے؟ بھارت سے نہیں. اردو قومی زبان کس ملک کی؟ پاکستان. ایک پاکستانی آپ کے ظلم کرنے لگا. وہاں حضرت علی کا قول تھا, پورا فکر تو میرے ذہن میں لفظ تھا اعتراض, زواد سے ہے وہاں کے ذیل کیا لکھی. اور ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا لفظ سے لکھا ہوا تھا صحیح. یہ صاد ہا یا یہی لفظ صحت سے درست, وہ لکھا ہوا تھا سین چھوٹی ہے اور یا صحیح. یہ جی یہ ایسی ہزاروں غلطیاں ہیں. توبہ چلا ہنس کے ساتھ نہ اودی آئی نہ اپنی رہی, پتہ ہی کوئی نہیں چلا. لیکن سکھن لگے تو
حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا اس میں قسم ہے کس کے لیے؟ عقل والا عقل بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو عقل معاش اور عقل معاد. معاش وہ عقل جس کے ذریعے زندگی کے نشیب و فراز سمجھے جائیں، حصول معیشت کو مستحکم کیا جائے، یہ عقل معاش. یہ ہم سے زیادہ یورپ والوں کے پاس، فرانس والوں کے پاس، پیرس والوں کے پاس ہم سے زیادہ ہے. وہ زمین کے تہوں میں ہم سے آگے، آسمان کی بلندیوں میں ہم سے آگے، اور پہاڑوں کے نیچے تہوں میں چیزوں کو برآمد کرنے میں ہم سے آگے. اور ایک ہے عقل معاد، وہ عقل جس کے ذریعے سے فکر آخرت حاصل ہو وہ مسلمانوں کو، اور وہی اصل عقل ہے، وہی ہونی چاہیے. ایسا وہی جس کے ذریعے سے ہماری آخرت بنتی ہے. بہرحال اس میں قسم ہے عقل والوں کی. آگے اللہ تعالیٰ نے 4 قسم اٹھانے کے بعد فرمایا، کیا نہیں دیکھا آپ نے کس طرح کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ؟ کس طرح کیا تیرے رب نے عاد، قوم عاد. یہ تاریخ انسانیت میں اولاد آدم میں ایک قوم گزری ہے جو سب سے زیادہ طاقتور. فاما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوة. قوم عاد 24واں سپارہ سورہ حامیم سجدہ میں ان کا اپنا جملہ اللہ نے نقل کیا. انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے بعد وہ ہمارے ہاں تو لفظ ہوتا ہے نا، ہم تمہارا دیکھنے میں ساڑھے ورگا ہو کو نہیں، وہ کہتے تھے من اشد منا، وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھا. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ ہم سے زیادہ طاقتور. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے یہ ان کے ساتھ کیا، انہیں تباہ ہو. اور ارم ذات العماد، ان کا طرز زندگی کیا تھا؟ وہ ستونوں والے طرز زندگی. آگے آ رہا ہے، سورہ شعراء میں گزر چکا ہے. یہ پہاڑوں کو تراش کر عالی شان محلات بنایا کرتے. ایک ان کا عالی شان محل ہے جس میں 80 منزلیں تھیں، اور ایک منزل سے دوسری کا فاصلہ 40 فٹ کے قریب تھا. اور اس کے کھنڈرات یمن میں اور وادی تبوک اس علاقوں میں آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں. ان کے طرز تعمیر، نقش تعمیر آج بھی. تو فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ تیرے رب نے ہوائیں چلائیں، اور پھر ان کو زیر و زبر کیا، پھر نیست و نابود. ارم ذات العماد، ارم ستونوں والے. ایک تو بڑے بڑے ستونوں پہ عالیشان منزلیں تعمیر کرتے تھے، اس لیے ستون والے. بعض مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ نہیں، جب ان کو اللہ نے تباہ کیا، ان کی تباہی کا جو منظر اللہ نے کھینچا قرآن پاک میں وہ کیا ہے؟ فَأُهْلِكُوا عَمَّا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. وہ فضا میں ان کے تنوں جسموں کو اٹھایا اور فضاؤں میں ان کے سروں کو ٹکرایا. جب نیچے پڑے ہوئے تھے تو اللہ نے نقشہ کھینچا، یوں لگ رہا تھا جس طرح کھجور کے تنے. کھجور کا تنا کتنا بڑا لمبا ہوتا ہے. ایسا دوریا نو پتہ کو نہیں نا کہ جناب نے جڑکو جڑی کھجور ویکھی انہوں پھل بھی کو نہیں آنا. یہ جو آپ کا آبائی علاقہ وہاں سے آگے ریگستان، وہ سہارا، وہ سارا کا سارا وہاں، ہاں یہاں نہیں ہے لاہور میں، چھوٹی چھوٹی سی ہے ویسے ایسی. اب تو بڑی بڑی سوسائٹی والے پودے لا کے لگا رہے ہیں یہاں، ذرا تھوڑا نقشہ دکھانے کے لیے، سجاوٹ کے لیے بس. تو فرمایا یہ بھی بھائی معنی بھی سکون والے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی مثال بازاروں میں ان جیسے اللہ نے مخلوق میں پیدا کوئی طاقتور قوم پیدا. وثمود، یہ عاد اور سمود کو عاد ثانی کہا جاتا ہے. قوم عاد، قوم سمود، وہ عاد اولا ہے عاد. اور سمود جو قوم ہے، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ دوسری برادری، دوسرا قوم، دوسرا قبیلہ ہے. ان کو عاد ثانی کہا جاتا ہے قرآن کی تفسیری زبان میں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کتنے طاقتور تھے، انہوں نے تراشا پہاڑوں کو وادی قرآ اپنی آبادیوں میں، بستیوں میں، پہاڑوں میں. پہاڑ کو تراش کر محلات، پہاڑوں کو تراش کر محلات بنائے. اس کی ایک جھلک رائے صاحب نے بھی دیکھی، پہاڑ کے اندر مکان بنا کے. رائے صاحب ہے ماشاء اللہ آپ کہا سکتے. باقی جو میں کسی کو پوچھتا ہے
انہیں سفر بھی کتنا ہوتا تو انہیں کسی مناسب سے چکر کو نہیں آیا. ٹھیک ہے نہیں جی. تو وہ بھی پہاڑوں کو تراش کر روشنی کا بھی انتظام تھا, ہوادار بھی تھا. تو ہم نے رائے صاحب کی قیادت میں وہ سفر کیا اور ہم نے ہلکی سی اس کی جھلک دی. ٹھیک ہے جی. ہاں, اور تو انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر چلیں گے. ایسا نہ پھر تو سر تیاری کرو. نہیں رانا صاحب کو نہیں پتا, یہ اوپر سطح کی باتیں نہیں, یہ اوپر کی بات ہے. خیر, وہاں کی سیر و سیاحت پر تک رائے صاحب کی رسائی ہے, رانا صاحب کی بھی. چلیں. وفرعون ذی الاوتاد, اور فرعون بے خوبان. قوم عاد اولا کا ذکر ہوا, عاد ثانی کا ذکر ہوا. وہ قوم جو برباد ہوئی جنہوں نے, وفرعون ذی الاوتاد. اب تیسری قوم کا ذکر ہو رہا ہے, فرعون بے خوبانہ. بے خوبانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض بار اس نے لکھا ہے کہ یہ اس کے گھوڑے کے جو نال ہوتے تھے اس میں جو میخ گاڑتا تھا وہ سونے کی. ایسا وہ کس کی؟ بعض نے لکھا ہے کہ یہ جو اپنے خیمہ لگاتا تھا تو خیمے کی جو کھوٹے گاڑے جاتے ہیں وہ سونے کے وہ, اور ہاں اس لیے میخوں والا. اور تیسرا جو بڑا گھناؤنا کہ یہ ظالم جب کسی کو مارتا تو اس کے پاؤں میں کھڑا کر کے میخیں گاڑ دیے, میخیں گڑوا دیے کھڑے پاؤں. میخیں بھارت فرعون میخوں والا, سونے کے حوالے سے عیاشی اور ظلم کی انتہا کے حوالے سے کہ جس کو مارتا ہلاک کرتا اس کے پاؤں میں میخیں گڑواتا زمین. الذین طغوا فی البلاد, جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں. قوم سمود, قوم عاد اور قوم, کتنی قوموں کا ذکر ہوا؟ تینوں کے متعلق ایک جملہ اللہ نے کہا الذین طغوا فی البلاد, انہوں نے شہروں میں کیا کی؟ سرکشی کی. ہماری الوہیت کا انکار, وقت کے پیغمبر کی اطاعت کا انکار, اور مخلوق کے خدا پہ اپنے ذاتی فیصلے تھوپے. فاکثروا فیہا الفساد, اور پھر فساد تھوڑا سا نہیں, ایک صبح ایک شام کا, ایک مہینے کا, ایک سال کا, ایک مہینے کا نہیں, صدیوں میں محیط زمانہ ان کا. تو قرآن نے مطلب کیا کہیں فاکثروا, بہت زیادہ انہوں نے اس میں کیا فساد, اپنے خطوں میں, اپنی حکمرانیوں میں فساد بہت زیادہ کیا. فصب علیہم ربک سوط عذاب, پس برسائے ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب. پھر کوڑا عذاب, ایسا عذاب آئے دنیا میں صفحہ ہستی سے تینوں کو مٹا دیا. تینوں قوموں کو, قوم عاد کو بھی, قوم سمود کو اور قوم فرعون, اس کو مصر کے دریا میں غرق کر دیا اور ان کو اپنی اپنی آبادیوں میں نیست و نابود کر دیا دونوں قوموں. تو ان کی بربادی کی وجہ, دنیا میں جو قوم برباد ہوتی ہے ان کی بربادی میں پہلا سبب وہ بادشاہت اور بادشاہت پرستی. بادشاہت, وہ بادشاہت جس میں صبح و شام دن رات میں الذین طغوا فی البلاد کا منظر نظر آئے, اللہ کے نافرمانی, وہ بادشاہ. یا وہ بادشاہ تو نہیں ہے, بادشاہ پرست ہے. جو بادشاہ نے کیا کھن اڑ کے کیا بالکل صحیح. وہ آج کے دور کی دنیا بھر کی بادشاہوں کی کاپی ہے. ایسا غلط نہیں مل سکتا. جو بادشاہ نے کیا کابینہ کھن اڑ کے کہہ دی وہ جاتا ہے. جب مشہور ہے نا, یہ تو فلانا کیا جناب ری سنڈا کا پڑے, انہوں نے کیا ہو زچگی تھے جناب ری منظر دیکھیں نا پورے باہر نکل سکتے. انہوں نے جناب لیا کھن اڑ کے کیا جناب سنڈا بھی کہتے کا پڑو ہے. انہوں نے کہا بالکل جو بادشاہ کہتا ہے کابینہ وہ نا, کسی نے کہا جناب ری, بادشاہ نے کہا اے بینگن چڑھانا ہے اپنا, وہ اب جناب وہ اس نے تعریفیں شروع کر دی, یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی. بادشاہ نے ایک دن بینگن کھایا, بادشاہوں کے مزاج بڑے عجیب ہوتے ہیں. اس دن جناب پیٹ خراب ہو گیا, انہوں نے کہا ہے ہی بڑا خراب. وہ کہتا بادشاہ صاحب یہ تو شکل ہی بڑا لگتا ہے, یہ تو ویکیا ہوتا جی کرتا نا شکل ہی آتا جناب کیوں مر گئی, وہ یہ خرابی یہ خرابی. بادشاہ کہتا تھا آگے پہلے تو خوبیاں بیان کرنے سی, آج برائیاں. انہوں نے کہا جی میرا دین مذہب جو تسی چنگا کیا تو یار نے بھی چنگا کیا, تسی پڑھا کیا کرتے
پڑ رہا ہے. تو یہ ہے بادشاہ پرستی. یہ راسم کیا ہے؟ بادشاہ پرستی. یہ آج دنیا اس سے بھری پڑی اور یہ ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ بادشاہ تباہ ہوئے. اور ان کی قومیں کیوں تباہ ہوئی؟ وہ بادشاہ پرست تھی. انہوں نے حق کی جستجو میں کوئی لمحہ صرف نہیں کیا. جو بادشاہوں نے کہا اسی کو میں نے مانا، بادشاہ تو قدر. یہ تینوں قومیں تباہ اس لیے. فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. تیرا رب بالکل گھات میں. گھات بمانا نگہبان. جب شکاری شکار کرتا ہے اور شکار کو غفلت میں پاتا ہے تو جھپٹ پڑتا ہے. اسی طرح اللہ کی مخلوق جب اللہ کے نافرمانی میں آخری حدوں کو چھوئے تو پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے. ان ربک لبالمرصاد. آگے فرمایا فاما الانسان اذا ما ابتلاه. اور یہ اسباب ترقی اور تنزل بتلایا اگلی آیات میں اللہ نے یہ قوم کے برباد اور ان کو اللہ نے بیان کیا تین قوموں کو. اور آگے اللہ جل جلالہ کو منوالو اسباب بربادی ان کو بیان فرما رہے ہیں. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه. جب انسان اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، رب اس کا آزماتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے. عارف صاحب مال و دولت دے کر، مال و دولت. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اکرم. میرے رب نے میری بڑی عزت کی. پھر اس کو اللہ کے قرب کا معیار سمجھتا ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اللہ کی اس مہربانی کو یہ سمجھتا ہے کہ رب میرے تو بڑا ہی راضی ہے. حالانکہ مال کی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں. اگر یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے تو پھر اللہ سب سے زیادہ شداد سے اور قارون سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ایک جگہ نہیں، تیسری جگہ اللہ نے کہا ہے کہہ دیجئے میرا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ کشادہ کر کے بھی آزماتا ہے، تنگ کر کے بھی آزماتا ہے. کشادگی میں دیکھتا ہے کہ یہ اس میں فرعونیت تو نہیں آئی، گردن میں سریا تو نہیں آیا. یہ عبد الرحمن بن عوف کے نقش قدم پہ، عثمان بن عفان کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور یہ سخاوت کے لیے مخلوق خدا پہ دروازے کھول رہا ہے اور میری ان نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ نہیں. آزمائش اور تنگی دے کے بھی وہ آزماتا ہے. یہ صابر ہے، میرے خلاف زبان تو نہیں کھولتا. بہت سے ہزاروں انسان جب ان پہ بدحالی آئے تو وہ نازیبا جملے زبان سے کہتے ہیں، کفریہ تک جملے زبان سے کہتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. میرے رب نے دیتا کی ایسے ایسے نازیبا جملے جن کا کہنا بھی کفر، سننا بھی کفر. تو فرمایا یہ دیکھیں اسباب. ہمارا انسان جب اس کو رب اس کا آزماتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، عزت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے بڑی عزت دی. بڑے رب نے عزت. اور واما اذا ما ابتلاه، جب اس کو آزماتا ہے اس کا رب اور اس پہ اس کی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن. پھر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مینو ذلیل کر کے رکھا. تو رزق کی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں اور رزق کی تنگی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 انبیاء پہ نظر دوڑائیں تو